میرے نہایت ہی واجب الاحترام معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامی سال یہ 12 مہینوں کا ہوا کرتا ہے۔ اس کا آخری مہینہ یہ ماہ ذی الحجہ ہے۔ ماہ ذی الحجہ کا آغاز ہو چکا ہے اور اسی ماہ ذی الحجہ پر اسلامی سال کا اختتام ہوتا ہے۔ اس ماہ کو عام مہینوں کی طرح نہ سمجھیے گا۔ یہ مہینہ یہ بہت بڑی عظمت، فضیلت اور امتیازی شان حاصل رکھتا ہے۔ اس مہینے کا بہت بڑا مقام ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس مہینے کے اندر ہم بہت سی اہم ترین عبادات سر انجام دیتے ہیں۔ اس مہینے کے اندر ہم دین اسلام کا ایک عظیم رکن ادا کرتے ہیں کہ جو صرف اور صرف اسی مہینے کے اندر ادا ہوتا ہے، باقی مہینوں میں ادا نہیں ہو سکتا۔ وہ کون سا رکن ہے؟ دین اسلام کی بنیاد یہ 5 ارکان پر ہے۔ پہلا رکن، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کے آخری نبی ہے، خاتم النبیین پیغمبر ہے۔ دوسرا رکن نماز قائم کرنا۔ تیسرا رکن زکوٰۃ ادا کرنا۔ چوتھا رکن رمضان المبارک کے مہینے کے روزے رکھنا۔ اور 5واں رکن حج بیت اللہ ادا کرنا، کہ بیت اللہ کا حج ادا کیا جائے۔ باقی دیگر جتنے ارکان ہیں یہ سال بھر میں ہر انسان ادا کرتا رہتا ہے، اللہ کی توحید کی گواہی دیتا ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین پیغمبر ہونے کی گواہی دیتا ہے، نماز سال بھر ادا کرتا رہتا ہے، زکوٰۃ یہ بھی جب انسان چاہے ادا کر سکتا ہے، روزے انسان جب چاہے رکھ سکتا ہے، لیکن فرض روزے صرف رمضان المبارک کے مہینے کے ہیں، باقی نفلی روزے جب مرضی رکھنا چاہے انسان رکھ سکتا ہے۔ لیکن بیت اللہ کا جو حج ہے یہ صرف اور صرف ماہ ذی الحجہ میں ہی ادا ہو سکتا ہے، غیر مہینوں کے اندر ادا نہیں ہو سکتا۔ اس ماہ کو یہ جو اتنا مقام ملا ہے، رتبہ ملا ہے، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اس مہینے کے اندر ایک عظیم رکن ہم ادا کرتے ہیں، تو وہ ہے بیت اللہ کا حج ادا کرنا، جو کہ باقی کسی مہینے کے اندر ہم ادا نہیں کر سکتے۔ دوسری وجہ کہ ہم اس عظیم مہینے کے اندر قربانی جیسی ایک عظیم عبادت ادا کرتے ہیں۔ اس عظیم مہینے کے اندر ہم تکبیرات تشریق جیسا عظیم عمل ادا کرتے ہیں۔ اس مہینے کے اندر اللہ رب العزت نے ہمیں ایک اسلامی تہوار جسے ہم عید الاضحیٰ کہتے ہیں، اللہ رب العزت نے ہمیں وہ عطا کیا۔ تو گویا کہ یہ مہینہ ماہ ذی الحجہ یہ کوئی عام مہینہ نہیں ہے۔ اس مہینے کو عظیم سمجھتے ہوئے
اس مہینے کے اندر جس قدر ہو سکے اللہ کی عبادت کرے اور اپنے آپ کو گناہوں سے روکے رکھیے، کیونکہ یہ بڑا ہی عظیم الشان مہینہ ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا ہے، سورہ توبہ آیت نمبر 36 ہے کہ رب کائنات نے فرمایا ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذالک الدین القیم، کہ رب کائنات نے فرمایا کہ عدۃ الشہور کہ سال کے مہینوں کی تعداد یہ انسانوں کے ہاں نہیں، فرشتوں کے ہاں نہیں، جنات کے ہاں نہیں، انبیاء کے ہاں نہیں، بلکہ رب کائنات نے فرمایا ان عدۃ الشہور عند اللہ، اللہ کے ہاں سال کے مہینوں کی تعداد کتنی ہے؟ رب کائنات نے فرمایا 12 شہرا، کہ میں اللہ کے ہاں سال کے مہینوں کی تعداد 12 ہے، میں اللہ نے سال کے مہینوں کی تعداد 12 مقرر کی ہے، اور یہ رب کائنات نے فرمایا یہ کسی عام جگہ پر درج نہیں ہے، کسی عام کتاب میں اللہ نے نہیں لکھی، بلکہ رب کائنات نے وضاحت کرتے ہوئے فرمایا فی کتاب اللہ، یہ میں اللہ کی کتاب جو کہ لا ریب اور بے عیب کتاب ہے، کہ جس کتاب کا کوئی مد مقابل نہیں ہے، دنیا کی کوئی کتاب اس کتاب کا مقابلہ نہیں کر سکتی، آسمانی کتابیں مل کر بھی اس کتاب کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ رب کائنات نے فرمایا اس لا ریب اور بے عیب کتاب کے اندر میں اللہ نے اس بات کو درج کر دیا ہے، میں اللہ نے اس بات کو لکھ دیا ہے کہ سال کے مہینوں کی تعداد میں اللہ نے 12 مقرر کی ہے، اور یہ جو میں اللہ نے بات لکھی ہے یہ کوئی ابھی نہیں لکھی، اس بات کو لکھے ہوئے کوئی 10 سال نہیں ہوئے، اس بات کو لکھے ہوئے کوئی 100 سال نہیں ہوئے، اس بات کو لکھے ہوئے کوئی 1000 سال نہیں ہوئے، کوئی صدیاں نہیں ہوئی۔ رب کائنات نے فرمایا اس بات کو لکھے ہوئے اتنا لمبا عرصہ ہو چکا ہے، کتنا لمبا عرصہ؟ رب کائنات نے فرمایا یوم خلق السماوات والارض، جس دن میں اللہ نے آسمان و زمین کی تخلیق فرمائی تھی، اسی دن سے میں اللہ رب العزت نے سال کے مہینوں کی تعداد 12 مقرر کر دی کہ اسلامی سال کے مہینوں کی تعداد یہ 12 ہے، اور یہ اللہ نے کوئی نئی مقرر نہیں کی ہے، کوئی صدیاں نہیں گزری، بلکہ ابھی انسان کی تخلیق نہیں ہوئی تھی، جس وقت اللہ نے آسمان و زمین کی تخلیق فرمائی اسی وقت سے اللہ نے سال کے مہینوں کی تعداد 12 مقرر کر دی۔ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض، کہ سال کے مہینوں کی تعداد کتنی ہے؟ 12 ہے۔ آگے اللہ رب العزت نے وضاحت کرتے ہوئے فرمایا منہا 4 حرم، کہ ان 12 مہینوں کے اندر 4 مہینے ایسے میں اللہ نے رکھے ہیں جو بڑے ہی قابل احترام ہیں، جو بہت بڑی عظمت اور شان کے حاصل ہیں، کہ جن کو میں اللہ رب العزت نے بے انتہا مقام عطا فرمایا ہے۔ ذالک الدین القیم، یہی مضبوط دین ہے۔ اگر انسان اس آیت مبارکہ کی اندر غور و فکر کرے تو اسے اس آیت کی حقیقت واضح ہو جائے گی کہ اسلامی سال کے مہینوں کی تعداد 12 ہے، کہ اللہ رب العزت نے اسلامی سال کے مہینوں کی تعداد خود مقرر فرمائی ہے، اور ان 12 مہینوں کے اندر اللہ رب العزت نے 4 مہینے ایسے بنائے ہیں کہ جنہیں خود اللہ رب العزت نے اشعار الحرم کہا ہے، کہ جو حرمت والے مہینے ہیں، کہ جن کا نام ہی اللہ نے حرم رکھ دیا، حرمت والے مہینے، کہ جن کے
اندر انسان کو چاہیے کہ اپنے آپ کو نیکیوں کے ساتھ لگائے رکھے اور گناہوں سے روکے رکھے۔ بہت سی حدیث کے اندر بھی یہ بات واضح ہے کہ یہ جو 4 مہینے ہیں نا، یہ بڑے ہی حرمت والے، بڑے ہی احترام والے ہیں، بڑے ہی قابل عزت ہیں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہ خطبہ حجۃ الوداع ارشاد فرما رہے تھے، اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو اب زمانہ ہے نا، یہ اب اسی حیت میں واپس آ چکا ہے کہ جو اس وقت تھی جب اللہ نے آسمان و زمین کی تخلیق فرمائی، تو یہ زمانہ اسی حیت میں واپس لوٹ آیا ہے کہ اللہ نے سال کے مہینوں کی تعداد 12 مقرر کی تھی، 4 مہینے حرمت والے بنائے تھے۔ اب سے یہ زمانہ یہ اسی حیت میں واپس لوٹ آیا ہے کہ اسلامی سال کے مہینوں کی تعداد 12 ہے، اور ان میں 4 مہینے یہ بڑے حرمت والے، بڑے احترام والے ہیں۔ اب وہ 4 مہینے کون سے ہیں کہ جو بڑے قابل احترام، بڑے ہی عظمت والے ہیں، جن کی شان کا مقابلہ باقی مہینے نہیں کر سکتے؟ وہ مہینے کون سے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان میں سے 3 مہینے ایسے ہیں جو کہ پے در پے ہے، لگاتار ہے، اور 1 مہینہ ہے جو اکیلا آتا ہے۔ جو 3 مہینے اکٹھے ہیں ان میں سے 1 مہینہ ماہ ذی القعدہ ہے کہ جو کہ بھی پچھلا مہینہ گزرا ہے، دوسرا مہینہ ماہ ذی الحجہ ہے جس کا آغاز ہو چکا ہے، تیسرا مہینہ محرم ہے کہ جس کا جو ابھی آنے والا ہے ماہ ذی الحجہ کے بعد ہے، اور چوتھا مہینہ جو اکیلا آتا ہے وہ ہے رجب، کہ رجب کا مہینہ یہ بھی قابل احترام، قابل عظمت والا ہے۔ ان 4 مہینوں کو اللہ رب العزت نے بہت ہی زیادہ مقام عطا فرمایا ہے، لیکن سال کے 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے ہیں، لیکن ان 4 مہینوں میں سے بھی سب سے زیادہ عظمت جس مہینے کو حاصل ہے وہ مہینہ وہ کوئی نہیں بلکہ خود ماہ ذی الحجہ ہے، کہ اس مہینے کو اللہ رب العزت نے ان باقی 3 مہینوں سے بھی زیادہ عظمت اور فضیلت عطا فرمائی۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماہ رمضان یہ تمام مہینوں کا سردار ہے۔ رمضان کے مہینے کو یہ تمام مہینوں کا سردار کہا گیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس مہینے کے اندر اللہ نے اپنی لاریب اور بے عیب کتاب قرآن مقدس کا نزول فرمایا۔ یہ رمضان یہ تمام مہینوں کا سردار ہے، اور ماہ ذی الحجہ یہ حرمت والے تمام مہینوں میں سے سب سے زیادہ حرمت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کو اللہ رب العزت نے سب سے زیادہ عظمت اور فضیلت عطا فرمائی۔ ان 4 مہینوں میں ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب، ان کی عظمت اور احترام کی بدولت، ان کی عزت کی بدولت، ان میں ادا کی جانے والی عبادات کے اجر و ثواب کے اندر بھی رب کائنات بے انتہا اضافہ فرما دیا کرتے ہیں، کہ جو بندہ بھی ان مہینوں کے اندر نیک اعمال کرتا ہے، نمازیں ادا کرتا ہے، روزے رکھتا ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے، صدقہ و خیرات کرتا ہے، کوئی بھی نیکی والا کام کرتا ہے، ان 4 مہینوں میں اللہ اس کے اجر و ثواب کو بے انتہا بڑھا دیا۔ لیکن یاد رکھیے گا، جب اللہ رب العزت نیکیوں کے ثواب کو دوگنا کر دیتے ہیں، بڑھا دیتے ہیں، تو اس کے برعکس جو بندہ ان مہینوں کا احترام نہیں کرتا، ان مہینوں کے اندر گناہ کرتا ہے، اپنے اوپر ظلم و زیادتی کرتا ہے، تو اس کے گناہوں کے وبال
عذاب کو بھی اللہ رب العزت بڑھا دیا کرتے ہیں۔ لہذا ان مہینوں کے عظمت کا تقاضا یہ ہے کہ ان مہینوں کے اندر خوب اللہ رب العزت کی عبادت کی جائے اور انسان اپنے آپ کو گناہوں سے روکے رکھے، اللہ کی نافرمانی سے روکے۔ جس طرح نیکیوں کے ثواب کو اللہ بڑھا دیتے ہیں، اسی طرح گناہوں کے وبال کو بھی اللہ بڑھا دیتے ہیں۔ لہذا نیکیوں کی طرف رغبت رکھیے اور گناہوں سے بچے رہیے۔ پہلے ہی فرمایا کرتے ہیں کہ جو شخص ان 4 مہینوں کے اندر عبادات کا اہتمام کر لیتا ہے، ان 4 مہینوں کے اندر خوب اللہ کی عبادت کرتا ہے، اس کو سال کے باقی مہینوں کے اندر بھی اللہ رب العزت عبادات کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں۔ اور جو شخص ان مہینوں کے اندر اپنے آپ کو گناہوں سے نہیں روکتا تو وہ انسان اپنے آپ کو سال کے باقی مہینوں کے اندر بھی گناہوں سے نہیں روک سکتا۔ مفتی اعظم محمد شفیع عثمانی رحمہ اللہ معارف القرآن کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ تمام انبیاء اکرام کہ اللہ رب العزت نے کم و بیش 1,24,000 انبیاء اکرام کو اس کائنات کے اندر مبعوث فرمایا۔ تمام انبیاء اکرام کی شریعتیں اس بات پر متفق ہیں کہ ان 4 مہینوں کی عبادت کا ثواب اللہ رب العزت بے انتہا بڑھا دیتے ہیں اور ان کے گناہوں کے وبال کو بھی اللہ رب العزت بڑھا دیا کرتے ہیں۔ تمام انبیاء کی شریعت اس بات پر متفق ہے۔ تو یہ مہینہ یہ کوئی عام مہینہ نہیں ہے کہ جسے اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ یہ مہینہ یہ بڑا ہی عظیم الشان مہینہ ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا ذالک الدین القیم، یہ بڑا ہی مضبوط دین ہے، یہ دین مستقیم ہے، اس دین کے اندر اب کوئی کمی بیشی نہیں ہونی۔ لہذا تم نے اس بات کے اوپر اپنے آپ کو مکمل کاربند رکھنا ہے، اس کے اندر ذرا برابر بھی زیادتی نہیں کرنی۔ آگے اللہ رب العزت نے فرمایا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، کہ یہ جو سال کے مہینوں کی تعداد 12 میں اللہ نے مقرر کی ہے، ان 12 مہینوں میں 4 مہینے اللہ نے بڑے ہی حرمت والے بنائے ہیں۔ ذالک الدین القیم، یہ دین اسلام بڑا ہی مضبوط دین ہے، بڑا ہی قیم دین ہے، بڑا ہی مستقیم دین ہے۔ نے کائنات نے فرمایا فلا تظلموا فیہن انفسکم، لہذا اے انسان اب ان 4 مہینوں کے اندر تم گناہ کر کے اپنی جانوں کے اوپر ظلم نہ کرنا۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، ان مقدس مہینوں میں تم اپنا نقصان نہ کر بیٹھنا کہ کہیں تم گناہ کر بیٹھو اور اپنا نقصان کر بیٹھو، نہیں بلکہ تم اپنے آپ کو گناہوں سے روکے رکھو اور نیکی کی طرف رغبت کرتے رہو۔ یہی دین اسلام ہے۔ ان 4 مہینوں کو اللہ رب العزت نے بڑا ہی قابل احترام، بڑا ہی حرمت والا بنایا ہے۔ ماہ ذی الحجہ کو یہ تمام چیزیں کیوں حاصل ہیں؟ اس مہینے کو یہ حرمت، یہ عظمت، یہ فضیلت کیوں حاصل ہوئی ہے؟ اس کا تقاضا یہ ہے کہ اس مہینے کا پورا احترام کیا جائے۔ اس کی یہ احترام، یہ عظمت اس وجہ سے حاصل ہوئی ہے کہ اس کے اندر، اس مہینے کے اندر چند ایسے واقعات ہم انسان ادا کرتے ہیں کہ جو کہ باقی مہینوں کے اندر ہم انسان ادا نہیں کر سکتے۔ پہلی عظیم وجہ کہ ماہ ذی الحجہ کی فضیلت کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ یہ حج کا مہینہ ہے کہ اس مہینے کے اندر ہم حج جیسا عظیم رکن جو دین اسلام کا ایک بنیادی اور اہم ترین رکن ہے وہ ہم ادا کرتے ہیں۔ اسے اشہر الحج بھی کہا جاتا ہے کہ حج والا مہینہ، یہ حج والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کو یہ عزت، یہ احترام اس لیے ملی کیونکہ اس مہینے کے اندر ہم حج جیسی عظیم نعمت، عظیم دولت ادا کرتے ہیں، عظیم عبادت سر انجام دیتے ہیں۔ ماہ ذی الحجہ کی فضیلت اس وجہ سے بھی ہے
کہ اس مہینے کے اندر ہم قربانی جیسی ایک عظیم عبادت ادا کرتے ہیں. باقی مہینوں کے اندر بھی ہم جانور قربان کرتے ہیں، ہم صدقہ و خیرات اللہ کی راہ میں کرتے ہیں، جانور قربان کیا کرتے ہیں، جانور ذبح ہوتے ہیں. یہ صرف اس مہینے کے اندر ذبح نہیں ہوتے بلکہ پورا سال ہی ذبح ہوتے ہیں. لیکن اس مہینے کو یہ عظمت اس لیے ملی کیونکہ اس مہینے کے اندر اللہ نے قربانی کو صاحب نصاب مسلمان کے اوپر لازم کیا ہے. اب وہ صاحب نصاب مسلمان عید کی نماز پڑھنے کے فوراً بعد سے قربانی شروع کر دیا کرتا ہے اور یہ قربانی لازم ہے. تو یہ قربانی کی وجہ سے بھی ماہ ذی الحجہ کو عظمت حاصل ہوئی ہے. ماہ ذی الحجہ کی فضیلت کا اندازہ یہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ تکبیرات تشریق جیسا محبوب عمل جو کہ اللہ رب العزت کو بڑا ہی پسندیدہ لگتا ہے، تکبیرات تشریق جیسا محبوب عمل ہر مسلمان ہر فرض نماز کے بعد یہ ادا کرتا ہے. بلند آواز سے تلبیہ پڑھتا ہے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اکبر وللہ الحمد. تکبیرات تشریق جیسا یہ محبوب عمل یہ بھی اسی مہینے کے اندر ہم انسان ادا کرتے ہیں. ماہ ذی الحجہ کو یہ عظمت اور یہ مقام اس لیے بھی ملا ہے کہ اس مہینے کے اندر اللہ رب العزت نے دو اسلامی تہوار جو مسلمانوں کو عطا کیے ہیں ان دو اسلامی تہوار میں سے ایک اسلامی تہوار اللہ نے اسی مہینے کے اندر رکھ دیا جسے ہم عید الاضحیٰ کے نام سے یاد کیا کرتے ہیں. اللہ رب العزت نے یہ عید یہ خوشی کا دن ہمیں عطا کیا ہے وہ بھی اسی مہینے کے اندر عطا کیا. تو یہ مہینہ یہ بڑا ہی قابل احترام ہے، بڑا ہی عظمت والا، بڑا ہی فضیلت والا ہے. اس مہینے کو عام مہینوں کی طرح پسند نہ کیجیے گا بلکہ اس مہینے کے اندر خوب اللہ کی بات کریں، خوب اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کیجیے اور اپنے آپ کو گناہوں سے روکیے. یہ جو اس مہینے کی عظمت اور فضیلت کے متعلق میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا کہ سال کے مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے، ان 4 حرمت والے مہینوں میں یہ ماہ ذی الحجہ یہ بڑا ہی قابل احترام قابل عظمت ہے. سب سے زیادہ حرمت والا مہینہ ماہ ذی الحجہ ہے. لیکن اس ماہ ذی الحجہ کے مہینے کے اندر بھی 10 دن ایسے اللہ نے رکھے ہیں کہ جو کہ باقی 20 دنوں سے بھی زیادہ عظمت والے اور فضیلت والے ہیں. یعنی پورا مہینہ تو عظمت والا ہے ہی ہے، پورا مہینہ قابل احترام تو ہے ہی ہے، لیکن اس پورے مہینے کے اندر بھی 10 دن ایسے ہیں کہ جن کو باقی 20 دنوں سے بھی زیادہ فضیلت حاصل ہے، جن کو ہم عشر ذی الحجہ کہا کرتے ہیں کہ ذی الحجہ کے مہینے کے 10 دن عشر ذی الحجہ کہ جو کہ باقی 20 دنوں سے بھی زیادہ عظمت اور فضیلت والے ہیں. ان کی عظمت اور فضیلت کا اندازہ یہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ خود رب کائنات نے ان 10 دنوں کی قرآن مقدس جیسی لاریب اور بے عیب کتاب کے اندر قسم کھائی ہے. یعنی 10 دنوں کی اللہ قسم کھا رہے ہیں. اللہ رب العزت نے فرمایا 30واں سپارہ پہلی 4 آیات رب کائنات ان آیات کے اندر 4 قسمیں کھا رہے ہیں. لگاتار اللہ نے 4 قسمیں کھائی. کیا قسمیں کھائی؟ رب کائنات نے فرمایا 30واں سپارہ سورہ فجر رب کائنات نے فرمایا والفجر ولیال عشر والشفع والوتر، قسم ہے فجر کی، قسم ہے 10 راتوں کی، قسم ہے جفت کی اور طاق کی. رب کائنات نے 4 قسمیں کھائی. پہلی قسم کھائی کس کی؟ والفجر، قسم ہے فجر کی کہ فجر سے مراد وہ عام فجر جو ہم
فجر کی نماز مراد ہے کہ یہ جو فجر کی نماز ہے یہ بڑی ہی بلند مقام والی ہے کہ اس کی اللہ رب العزت خود قسم کھا رہے ہیں. والفجر قسم ہے فجر کی نماز کی. ولیال عشر قسم ہے 10 راتوں کی. وہ 10 راتیں کون سی ہیں؟ علماء کرام نے فرمایا، وضاحت کرتے ہوئے تشریح کرتے ہوئے فرمایا ولیال عشر سے مراد یہ ماہ ذی الحجہ کے پہلے 10 دن ہیں کہ ولیال عشر ماہ ذی الحجہ کے یہ جو پہلے 10 دن ہیں ان کی اللہ قسم کھا رہے ہیں. والشفع والوتر قسم ہے جفت کی اور طاق کی. اگر انسان ان آیات کی تشریح کے اندر غور و فکر کرے تو انسان کو اس بات کے بارے میں علم ہو جائے گا کہ اللہ نے یہ 4 قسمیں کن کن کے بارے میں کھائی ہیں. والفجر پہلی قسم اللہ نے کھائی فجر کی نماز کے متعلق. دوسری قسم اللہ نے کھائی ولیال عشر ایام الحجہ عشر ذی الحجہ کے یہ پہلے 10 دنوں کے متعلق. قسم ہے جفت کی اور طاق کی. یہاں پر علماء کرام فرماتے ہیں حدیث کی روح سے ثابت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جفت سے مراد یہ یوم النحر ہے 10 ذی الحجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے جفت بول کر یوم النحر قربانی والے دن کی قسم کھائی ہے. والشفع والوتر اور طاق بول کر اللہ رب العزت نے یوم عرفہ 9 ذی الحجہ کی قسم کھائی ہے. یہاں پر اگر انسان غور و فکر کرے تو انسان کو اس بات کے بارے میں علم ہو جائے گا کہ کسی چیز کا قسم کھانا یہ اس کی عظمت کے اوپر دلالت کرتا ہے کہ ہم انسان اگر کسی چیز کی قسم کھائیں گے تو وہ قسم کھانا ہمارا یہ اس کی عظمت اور فضیلت کے اوپر دلالت کرے گا. لیکن یہاں پر کوئی عام انسان قسم نہیں کھا رہا، کوئی فرشتہ قسم نہیں کھا رہا، کوئی نبی، کوئی پیر، کوئی پیغمبر قسم نہیں کھا رہا، بلکہ قسم کھانے والی ذات وہ ذات ہے جو خالق کائنات ہے، جو مالک کائنات ہے، جو رازق کائنات ہے. کیا قسم کھا رہے ہیں؟ قسم ہے فجر کی نماز کی، قسم ہے عشر ذی الحجہ کی 10 راتوں کی، قسم ہے یوم النحر کی، قسم ہے یوم عرفہ کی. اللہ نے قسم کھائی. اللہ نے قسم کھا کر ان تمام چیزوں کی عظمت کے اوپر دلالت دے دی ہے کہ یہ جن جن چیزوں کی میں اللہ قسم کھا رہا ہوں یہ سارے کی ساری چیزیں ان کا مقام یہ بہت ہی زیادہ ہے، کوئی بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اللہ کا قسم کھانا یہ ان کی عظمت کے اوپر دلالت کرتا ہے. عشر ذی الحجہ یہ جو 10 دن ہیں، یہ جو پہلے ابھی 10 دن گزر رہے ہیں، ہم ان کے اندر سانس لے رہے ہیں. یہ 10 دن کو اپنے لیے غنیمت سمجھے کیونکہ یہ عام دن نہیں ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان 10 دنوں کی عظمت کے متعلق سوال کیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نزدیک، اللہ رب العزت کے نزدیک ماہ ذی الحجہ کے ان 10 دنوں کے اندر ادا کیا جانے والا ہر نیک عمل، جو بھی انسان نیک عمل ادا کرتا ہے ان 10 دنوں کے اندر، وہ دیگر دنوں میں کیے گئے نیک اعمال سے کئی گنا بہتر اور افضل ہے. یعنی ان 10 دنوں میں ادا کیا گیا کوئی بھی نیک عمل دیگر دنوں میں ادا کیے گئے نیک عمل سے کئی گنا افضل اور اعلیٰ ہے. اللہ کو ان 10 دنوں میں کیے گئے نیک اعمال بڑے محبوب اور افضل لگتے ہیں. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے پھر سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے بتائیے کہ جب ان 10 دنوں میں کیا گیا نیک عمل باقی دنوں میں ادا کیے گئے نیک اعمال سے زیادہ محبوب ہے اللہ کو، بڑے افضل اور اعلیٰ ہے، آپ مجھے بتائیے کہ اگر دیگر دنوں کے اندر باقی پورے مہینے کے اندر پورے
اگر کوئی بندہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے چاہتا ہے، وہ جہاد کرتا ہے، جہاد جیسی عظیم عبادت سر انجام دیتا ہے، آیا ان 10 دنوں میں ادا کیے گئے نیک اعمال اس جہاد سے بھی افضل اور اعلیٰ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں، ان 10 دنوں میں ادا کیے گئے نیک اعمال دیگر دنوں میں ادا کیے گئے جہاد سے بھی افضل اور اعلیٰ ہے۔ تب خود اندازہ لگائیے کہ یہ 10 دن کتنے قیمتی ہیں ہمارے لیے۔ یہ 10 دن یہ کوئی عام دن نہیں، بڑے ہی قیمتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک صورت ہے، وہ صورت یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ جہاد کے لیے گیا، اس نے وہاں پر اپنی جان اور اپنا مال، اپنی ہر چیز اللہ کی راہ میں قربان کر دی اور شہید ہو گیا، تب اس کا یہ شہید ہو جانا، یہ جہاد، یہ ان 10 دنوں میں ادا کیے گئے نیک اعمال سے بہتر ہو۔ لیکن شرط کیا ہے؟ وہ شہید ہوگا بھی، لیکن ان 10 دنوں میں ادا کیے گئے نیک اعمال یہ جہاد سے بھی افضل اور اعلیٰ ہے۔ تو اس بات سے آپ ان 10 دنوں کی عظمت اور فضیلت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ یہ 10 دن یہ کوئی عام دن نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ جو میں آپ کو بات بتاؤں گا نا، آپ کو اس بات سے اندازہ ہوگا کہ یہ 10 دن کتنے قیمتی ہیں، جن کو ہم یوں ہی گزار دیا کرتے ہیں، ہم ان کی اہمیت کا اندازہ نہیں لگاتے۔ کہتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ راوی ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو مروی کر رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان 10 دنوں کے اندر کوئی بندہ اگر روزہ رکھتا ہے، یہ جو پہلے 10 دن ہے، اگر کوئی انسان ایک روزہ رکھتا ہے، اللہ ایک روزے کے بدلے میں 1 سال کے روزوں کے برابر اجر و ثواب عطا کرتا ہے۔ یعنی ایک دن کا روزہ اور سال بھر کے روزوں کا جو ثواب انسان کو مل رہا ہے۔ انسان کو اس سے بڑی نعمت اور کیا چاہیے کہ ایک روزے کے بدلے میں سال کے روزوں کا اجر و ثواب۔ یہ تو دن کی بات میں نے بتلائی ہے، آئیے رات کی بارے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن کا ایک روزہ رکھے، سال کے روزوں کے برابر اجر و ثواب ملے گا۔ یہ دن کے متعلق تھا۔ اگر کوئی بندہ اس 10 دنوں کی راتوں کے اندر قیام کرتا ہے، راتوں کو نمازیں پڑھتا ہے، راتوں کو انسان کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کرتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، تکبیرات ادا کرتا ہے، اللہ کی تعریفیں بیان کرتا ہے، حمد و ثنا بیان کرتا ہے، نیک اعمال کرتا ہے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک رات کی عبادت کے بدلے میں اللہ رب العزت اس بندے کو شب قدر کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ جو 10 دن ہے یہ کوئی عام دن نہیں ہے، یہ بڑے ہی قیمتی دن ہے، بڑے ہی اعلیٰ دن ہے۔ ان کو عام نہ سمجھیے، ان کو ضائع نہ کیجیے، بڑے ہی عمدہ، بڑے ہی اعلیٰ دن ہے کہ دن کے ایک روزے کے بدلے میں سال کے روزوں کا ثواب مل جاتا ہے، اور رات کے ایک رات کے قیام کے بدلے میں انسان کو شب قدر کی عبادت کا ثواب مل جاتا ہے۔ اس سے بڑی نعمت انسان کو کیا چاہیے؟ شب قدر کا ثواب ایک رات میں مل جاتا ہے۔ وہ شب قدر جس کا کوئی مقابلہ نہیں، بیٹھے بیٹھے 83-84 سال کی عبادت کا ثواب انسان کے نامہ اعمال میں آ جاتا ہے۔ 1000 مہینوں کی عبادت کا ثواب انسان کو مل جاتا ہے۔ اور اس شب قدر کو اللہ نے رمضان کی راتوں میں پوشیدہ رکھا ہے کہ اس رمضان المبارک کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں تلاش کرو، لیکن ان 10 دنوں میں انسان جس مرضی رات میں عبادت کرے، انسان کو بیٹھے بیٹھے اللہ رب العزت شب قدر کا ثواب دے دیتا ہے۔ کتنی بڑی نعمت، کتنا بڑا احسان ہے اللہ کا ہم پر، لیکن ہم انسان کیا کرتے ہیں؟ اس مہینے کی ان عشرہ ذی الحجہ کی 10 راتوں کو ضائع کر دیتے ہیں، دنوں کو بھی ہم ضائع کر دیتے ہیں، عام دنوں کی طرف گزار دیتے ہیں۔ لہذا کوشش
کوشش کیجئے 10 دنوں کو اپنے لیے غنیمت سمجھے. پتہ نہیں یہ 10 دن آگے ہمیں ملے یا نہ ملے, زندگی ہو یا نہ ہو. ابھی اللہ نے ہمیں دولت عطا کی ہے, یہ زندگی عطا کی ہے, ان کو غنیمت سمجھتے ہوئے, ان 10 دنوں کو اپنے لیے غنیمت سمجھتے ہوئے خوب عبادت کریں, خوب اللہ کو راضی کریں, خوب اللہ کی عبادت کریں. آگے چلتے ہیں کہ اللہ نے سال کے مہینوں کی تعداد کتنی مقرر کی؟ 12 میں اللہ رب العزت نے کن کو زیادہ حرمت والا بنایا؟ 4 مہینوں کو, ماہ ذوالقعدہ, ذی الحجہ, محرم, رجب. ان 4 مہینوں میں اللہ نے کس مہینے کو سب سے زیادہ حرمت والا بنایا؟ ماہ ذی الحجہ کو بنایا. ماہ ذی الحجہ کے اللہ رب العزت نے پورے مہینے میں سے کن 10 دنوں کو سب سے زیادہ عظمت عطا فرمائی؟ پہلے 10 دنوں کو اللہ رب العزت نے سب سے زیادہ عظمت عطا فرمائی. لیکن ان 10 دنوں کے اندر بھی ایک دن اللہ نے ایسا رکھا ہے کہ اگر کوئی بندہ وہ دن کے اندر عبادت کر لے, اس دن روزہ رکھ لے, اللہ ایک روزے کے بدلے میں انسان کے 2 سال کے گناہوں کو معاف کریں گے. وہ بھی 2 سال, کوئی عام نہیں بلکہ 1 سال کے پچھلے گناہ, 1 سال کے آنے والے گناہوں کو اللہ معاف کریں گے. یعنی عاشرہ ذی الحجہ کے اندر بھی ایک دن اللہ نے ایسا رکھا ہے کہ اگر کوئی بندہ اس دن بھی عبادت کرے, اللہ رب العزت ایک دن کی عبادت کے بدلے میں 2 سال کے گناہوں کو معاف فرمائیں گے. 1 سال پچھلا اور 1 سال آگے آنے والا, اللہ 2 سال کے گناہوں کو معاف فرما دے. ماہ ذی الحجہ کے ان 10 ایام کے اندر جو 9 ذی الحجہ ہے, جسے ہم یوم عرفہ کہا کرتے ہیں, یہ جو یوم عرفہ ہے, اس یوم عرفہ والے دن کو ان 10 دنوں سے زیادہ عظمت اور فضیلت حاصل ہے. کیوں؟ کیونکہ اس دن یوم عرفہ 9 ذی الحجہ کو تمام حجاج کرام حج کا ایک عظیم رکن وقوف عرفہ ادا کرتے ہیں. اس دن حج کا خطبہ ادا کیا جاتا ہے, حج کا ایک عظیم رکن وقوف عرفہ ادا کیا جاتا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عرفہ کے دن کے علاوہ کوئی بھی دن ایسا نہیں ہے. یعنی کیا فرمایا کہ عرفہ کے دن کے علاوہ کوئی دن بھی ایسا نہیں ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو زیادہ تعداد میں جہنم سے آزادی دیتے ہو. یعنی جتنے بندوں کو اللہ رب العزت اس عرفہ کے دن میں جہنم سے نجات عطا فرماتے ہیں نا, وہ اور کوئی دن نہیں ہے. سال کے جو 365 دن ہے نا, ان 365 دنوں میں سے کوئی دن ایسا نہیں ہے کہ جس میں اللہ رب العزت جہنمیوں کی تعداد کو بڑھا کر جہنم سے آزادی عطا فرماتے ہو. جتنی جہنم سے آزادی اللہ رب العزت اس ایک دن کے اندر عطا فرماتے ہیں. عرفہ والے دن کے اندر اللہ رب العزت جتنے جہنمیوں کو آزاد فرماتے ہیں نا, اتنی تعداد میں اللہ کسی اور دن کے اندر جہنمیوں کو آزاد نہیں فرماتے. اللہ تعالیٰ عرفہ کے دن اپنے بندوں کے بے انتہا قریب ہو جاتے ہیں. یہ جیسا رمضان مبارک کے مہینے کے متعلق اللہ نے فرمایا کہ صبح سحری کے وقت میں اللہ اپنے عرش کو چھوڑ کر پہلے آسمان پر آ جاتا ہوں. تو یہ جو عرفہ کا دن ہے نا, پورا دن اللہ رب العزت اس دن اپنے بندوں کے بے انتہا قریب ہوتے ہیں. تو اس سے بہتر موقع انسان کو کون سا چاہیے کہ اللہ اتنے قریب آ جاتے ہیں انسان کے, اور انسان پھر بھی اپنے رب کو راضی نہ کر سکے. تو آفرین ہے اس انسان پر کہ انسان اس دن بھی اپنے رب کو اپنے آپ سے راضی نہ کرا سکے. یہ دن ایسا دن ہے کہ اللہ جہنمیوں کو بہت زیادہ تعداد میں جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا فرماتے ہیں. اس دن اللہ رب العزت اپنے بندوں کے بے انتہا قریب آ جاتے ہیں. اور یہ دن یہ کوئی عام دن نہیں,
یہ ایسا دن ہے کہ رب کائنات نے فرمایا کہ اس دن میں اپنے فرشتوں کے سامنے فخر محسوس کرتے ہوئے اپنے فرشتوں سے کہتا ہوں کہ اے میرے فرشتوں دیکھ لو یہ ہے میرے بندے جو اس چٹیل میدان میں آئے ہوئے ہیں، جو صبح اور دن رات ہر وقت میں اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، سادہ سا لباس، دو کپڑوں میں زیبتن ہو کر، دو سفید لباس پہن کر میں اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، اس کھلے میدان میں کھڑے ہیں، اللہ فرشتوں کے سامنے فخر کرتے ہیں کہ اے میرے فرشتوں دیکھ لو یہ ہے میرے بندے، یہ ہے میرے بندے کہ جن کے متعلق تم نے کہا تھا کہ اللہ رب العزت کہ یہ زمین پر جائیں گے، زمین پر جا کر فساد مچائیں گے، زمین میں جا کر خون ریزیاں کریں گے، زمین پر جا کر جھگڑے کریں گے، قتال کریں گے۔ رب کائنات فرشتوں کے سامنے فخر کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اے میرے فرشتوں اب بتلاؤ کہ یہ کون سا جھگڑا کر رہے ہیں، کون سا فساد کر رہے ہیں، کون سی خون ریزیاں کر رہے ہیں۔ یہ ہے میرے بندے جو دن رات میں اللہ کی عبادت کے اندر مصروف ہے، جو سادے سے دو کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور ایک چٹیل میدان کے اندر دھوپ میں کھڑے ہیں، اللہ فرشتوں کے سامنے فخر کر رہے ہیں۔ ہم انسانوں کی وجہ سے اللہ فخر کر رہے ہیں، تو ہمارے لیے اس سے بڑی غنیمت کیا ہوگی کہ اللہ ہماری وجہ سے فخر کرے۔ وہ رب جو ہمارا مالک ہے، جو ہمارا رازق ہے، کہ جس کو ہماری ضرورت نہیں ہمیں اس کی ضرورت ہے، وہ ہمارے سوا سب کچھ ہے، ہم اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، وہ رب ہماری وجہ سے فرشتوں کے سامنے فخر کرے، تو اس سے بڑی خوبی اور کیا ہوگی۔ یہ دن یہ کوئی عام دن نہیں ہے، اس دن کو غنیمت سمجھی اپنے لیے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ اس دن روزہ رکھ لیتا ہے تو ایک روزے کے بدلے میں 9 ذی الحجہ عرفہ کے دن کے ایک روزے کے بدلے میں اللہ رب العزت انسان کے 2 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ ایک انسان کا جو سابقہ سال گزر چکا ہے اور ایک سال جو اس کا آنے والا ہے، اللہ رب العزت آنے والے سال کے بھی گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اس سے بڑی دولت انسان کو کیا چاہیے کہ اللہ رب العزت ایک سے روزے کے بدلے میں انسان کے 2 سال کی گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ لیکن یہاں پر یاد رکھیے گا، بعض حضرات کو مغالطہ یہ ہوتا ہے کہ جس دن عرب کی سرزمین کے اندر 9 ذی الحجہ عرفہ کا دن ہوتا ہے تو اس دن کا روزہ یہ انسان کے 2 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ نہیں، یہ انسان کے اپنے علاقے کے دن کے اوپر ہوتا ہے۔ جب یہ 9 ذی الحجہ پاکستان کے اندر ہوگی تو اس دن جو انسان روزہ رکھے گا تو اس کے لیے وہ دن عرفہ کا دن ہوگا۔ عرب کے اندر جو عرفہ کا دن ہوگا وہ علیحدہ رکھ ہوگا، اپنے وقت پر ہوگا، اور یہاں پر جو انسان کا عرفہ کا دن 9 ذی الحجہ ہوگی اس دن انسان کا یہ عرفہ کا دن ہوگا۔ یہ نہیں کہ وہاں پر اگر عرفہ کا دن یہ جمعرات کو ہے، یہاں پر عرفہ کا دن جمعے کو ہے، انسان یہ سوچے کہ میں نے جمعرات کو روزہ رکھ لیا تو مجھے عرفہ کا دن مل گیا۔ نہیں، انسان اپنے ایام، اپنے ماحول، اپنے علاقے کے متعلق جو روزہ رکھے گا انسان کو اس کے مطابق چلنا ہوگا۔ جب یہاں پر عرفہ کا دن 9 ذی الحجہ ہوگی تو اس وقت انسان روزہ رکھے گا تو اللہ رب العزت انسان کو اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ اور ہمارے ہاں یہ جہاں جو امید ہے کہ یہ جو عرفہ کا دن ہے یہ ہمیں جمعے کے دن ملے گا، یہ جو اگلا آنے والا جمعہ ہے یہ عرفہ کا دن ہو سکتا ہے، ایک تو روزہ ہو، عرفہ کا دن ہو، اوپر سے جمعے کا دن ہو، پھر اس سے بڑی دولت انسان کو کیا چاہیے؟ وہ جمعہ کہ جس کے متعلق خود رب کائنات نے قرآن مقدس کے اندر اعلان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ فی یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ دیگر امتیں جتنی بھی تھیں، عیسائی تھے، یہود تھے، بنی اسرائیل تھے، اللہ نے ان کی عبادت کا دن جو مقرر کیا، یہودیوں کا اللہ نے ہفتہ مقرر کیا، عیسائیوں کا اتوار اللہ نے مقرر کیا، اللہ نے پوری پابندی لگائی تھی ان کے اوپر کہ یہ جو میں اللہ نے تمہارے لیے دن مقرر کیا ہے نا، تم نے اس پورے دن صرف میں اللہ کی
عبادت کرنی ہے اور کچھ نہیں کرنا. لیکن اللہ رب العزت کی رحمت پر قربان جائیں کہ اللہ رب العزت نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کتنی نعمتیں کتنی آسانیاں فرمائی ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ کہ اے ایمان والو میں اللہ نے تمہارے لیے جمعے کا دن عبادت کا دن مقرر کیا ہے لیکن میں اللہ نے تمہارے اوپر یہ پابندی نہیں لگائی کہ صبح سے لے کر شام تک تم نے صرف عبادت کرنی ہے اور کچھ نہیں کرنا بلکہ میں اللہ رب العزت نے تمہارے لیے آسانی کر دی ہے. کیا آسانی کی ہے کہ جب جمعے کی آذان پہلی آواز تمہارے کانوں کے اندر پڑ جائے تو تم مسجد کی طرف آ جاؤ اور جب نماز پڑھ بیٹھو تو جاؤ زمین میں پھیل جاؤ اور جا کر میں اللہ کا فضل میں اللہ کریم جو میں اللہ نے پھیلایا ہے اس کو تلاش کرنا. یہ اللہ کا احسان ہے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کہ اللہ نے ہمارے اوپر پورے دن کو مقید نہیں کیا بلکہ چند گھنٹے کو ایک گھنٹے کو آدھے گھنٹے کو اللہ نے مقید کیا کہ اذان کی آواز سنو مسجد میں آؤ جمعہ پڑھو نماز پڑھو اور جاؤ اللہ کا فضل تلاش کرو. اس سے بڑی آسانی اور کیا چاہیے انسان. لیکن ہم انسان وہ کیا کرتے ہیں کہ جو اللہ نے چند تھوڑی دیر کا وقفہ ہمیں دیا ہے تھوڑی دیر کا وقت ہمارے پر کیا ہے اس میں بھی ہم انسان پابندی وقت نہیں کرتے. جس وقت جماعت کا وقت ہو جاتا ہے اس لیے دعا وقت ہوتا ہے. جس وقت خطبے کے لیے امام کھڑا ہو تو اللہ کے جو فرشتے ہیں وہ بھی رجسٹر بند کر دیا کرتے ہیں. وہ بھی لکھنا چھوڑ دیتے ہیں کہ ہم کوئی بندہ آئے نہ آئے کوئی پرواہ نہیں. اس لیے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ فی یوم الجمعہ پہلی اذان کی آواز تمہارے کانوں میں پڑ جائے تو فوراً آ جاؤ اور نماز پڑھ لو چلے جاؤ. اللہ کوئی پابند نہیں کر رہا کہ تمہیں شام میں بیٹھے رہنا نہیں پڑھ دی تو چلے جاؤ. تو یہ جو اگلا جمعے کا دن آ رہا ہے یہ عرفہ کا دن ہوگا پاکستان میں اور جمعے کا دن ہوگا. اس دن کو اپنے لیے غنیمت سمجھیے گا اس کو ضائع نہ کیجیے گا. خوب اللہ کی عبادت کیجیے گا. اگر روزہ رکھنے کی استطاعت ہو طاقت ہو تو روزہ بھی ضرور رکھیے گا کیونکہ اس ایک روزے کے بدلے میں اللہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ دے گے. انسان ایک روزے کے بدلے میں اللہ رب العزت انسان کے 2 سال کے گناہوں کو معاف فرما دے. یہ جو عشر ذی الحجہ ہے یہ جو ماہ ذی الحجہ ہے یہ کوئی عام مہینہ نہیں ہے. اس مہینے کی یہ عظمت یہ فضیلت اس لیے حاصل ہوئی کیونکہ اس مہینے کے اندر انسان حج جیسی ایک عظیم عبادت ادا کرتا ہے کہ جس کے متعلق پچھلے جمعے میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ حج یہ دین اسلام کا ایک بنیادی اور اہم ترین رکن ہے. جو بندہ اس ایک رکن کا بھی اگر انکار کر دے تو وہ دائرۂ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے وہ کافر بن جاتا ہے. حج یہ دین اسلام کا ایک بنیادی اور اہم ترین رکن ہے. دوسری وجہ جو میں نے بتلائی تھی وہ یہ ہے کہ یہ قربانی کہ ہم اس مہینے کے اندر قربانی جیسی ایک عظیم عبادت سر انجام دیتے ہیں. ان میں دین سے ناواقفیت اور مادہ پرستانہ ماحول اور ترقی پسندانہ افکار کی الغار نے مل جل کر مسلمانوں کا ایمان اس قدر کمزور بنا دیا ہے کہ اسلام کی خاطر جذبہ ایثار یہ آہستہ آہستہ ختم ہوتا چلا جا رہا ہے. انہی عوامل کے باعث آج ہمارے معاشرے میں قربانی کی اہمیت کو ختم کرنے یا کم کرنے کی سوچ بھی بڑھتی چلی جا رہی ہے. کہا جاتا ہے کہ کروڑوں روپے کا سرمایہ یہ محض قربانی پر ضائع کرنے کے بجائے اگر یہی سرمایہ قومی ترقی اور رفاہ عامہ کے کاموں پر صرف کیا جائے تو نہ صرف ملک کی ترقی کے لیے سود مند ہوگا بلکہ اجر و ثواب کا بھی باعث ہوگا. لیکن یاد رکھیے گا یہ جو قربانی ہم اللہ کی راہ میں دیتے ہیں نا یہ جو ہم جانور قربان کرتے ہیں تمام مسلمان قربانیاں دیتے ہیں یہ کس لیے دیتے ہیں؟ کیوں؟ یہ سنت ابیکم ابراہیم یہ ہمارے جد امجد حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی سنت ہے. ہم ان کی سنت کو پورا کرتے ہیں اور یہ سنت جو ہم ادا کرتے ہیں یہ اللہ
کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم نے اللہ کی راہ میں یہ قربانی دینی ہے. یہ جو قربانیاں دیتے ہیں یہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے. ہمارا اصل قربانی کرنے کا مقصد اللہ کی رضا کو حاصل کرنا ہے. غور فرمائیے گا, اگر اللہ تعالیٰ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کو قبول فرما لیتے اور اس کے بعد امت کو حکم یہ دیا جاتا کہ ہر مسلمان سنت ابراہیمی پر عمل کرتے ہوئے اپنے پہلے بیٹے کی گردن پہ چھری چلائے, تو یہ کتنا بڑا امتحان ہوتا. کیا کوئی انسان اس کی طاقت رکھ سکتا ہے کہ اپنے بیٹے کی گردن کے اوپر چھری چلائے؟ نہیں. ہم میں سے کتنے مسلمان ایسے ہیں جو اس امتحان کو پورا کرتے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے کمزور اور عاجز بندوں پر فضل و کرم فرمایا اور اولاد کی جگہ جانوروں کی قربانی قبول فرما لی. اس کے باوجود بھی جو لوگ اس قربانی سے بھی راہ فرار حاصل کرنا چاہتے ہیں انہیں اپنے دین اور ایمان کا خود جائزہ لینا چاہیے کہ وہ اپنے ایمان کے کس درجے کے اوپر فائز ہیں. کیونکہ یہ قربانی کرنا یہ سنت ابراہیمی ہے, یہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے, اور اس کا مقصد اللہ کی رضا, اللہ کی خوشنودی کو حاصل کرنا ہے. دوسری بات, یہ بات بھی ذہن میں رکھیے گا کہ قربانی یہ ایک عبادت ہے. یہ ہم عبادت ادا کر رہے ہیں جس کا مقصد صرف اور صرف اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے. اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے خرچ کی گئی, ادا کی گئی رقم یہ نہ تو ضائع قرار پائے گی اور نہ ہی عبادت کی اس معینہ شکل کو کسی دوسری منفرد شکل میں بدلا جا سکتا ہے. کیوں؟ کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے اور ہمارے لیے کامل نمونہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہے. ہم نے ان کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرنا ہے, نہ کہ اپنی من پسندیدہ شکل و صورت پر عمل کرنا ہے. جو ان کا طریقہ ہے ہم نے اس کے اوپر عمل کرنا ہے, اپنی مرضی کے اوپر عمل نہیں کرنا. تیسری چیز, قربانی کے معاملے میں خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ بھی پیش نظر رکھنا چاہیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کے اندر 10 سال قیام کیا. جب مکہ مکرمہ سے ہجرت فرمائی مدینہ منورہ تشریف لے کر آئے, 10 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے اندر قیام فرماتے ہیں. ان 10 سال کے عرصے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ بھی قربانی کو ترک نہیں فرمایا, بلکہ 10 سال لگاتار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی راہ میں قربانی دی. حتیٰ کہ دوران سفر پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کا اہتمام فرمایا کرتے تھے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے کہ عید الاضحیٰ آ گئی. ہم لوگ ایک گائے میں 7 اور ایک اونٹ میں 10 آدمی شریک ہوئے. حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ قربان فرمائے. اونٹ خریدنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خصوصاً یمن بھیجا کہ آپ جائیے وہاں پر اور جا کر اونٹوں کو خرید کر لے کر آئیے اور آ کر قربانی دیجیے. جس کا مطلب یہ ہے کہ اونٹوں کی اتنی بڑی تعداد مکہ میں دستیاب نہ تھی اور نہ ہی مدینہ منورہ میں دستیاب تھی. پھر یوم النحر والا مصروف ترین دن تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے 63 اونٹ ذبح کیے تھے. یعنی ایک دو اونٹ نہیں, 10 اونٹ نہیں, بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الاضحیٰ کے موقع پر ایک ہی دن میں 63 اونٹ اپنے ہاتھوں سے ذبح فرمائے تھے. اب ذرا غور فرمائیے گا کہ ان اونٹوں کے ذبح کرنے میں صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شک معاونت کی ہوگی. اس کے باوجود بھی
جانوروں کو قربانی کی جگہ پر لانا، انہیں باندھنا، انہیں ذبح کرنا، پھر اسے گرانا، اس سارے عمل میں اگر ہم کم سے کم وقت ملے تو کم سے کم وقت 5 منٹ ہم اگر فی یوم میں شمار کر لیں تب بھی ان اونٹوں کی ذبح کرنے کے اندر 5 گھنٹے لگتے ہیں۔ ان 100 اونٹوں کو ذبح کرنے میں 5 گھنٹے، اگر بالفرض ہم کم سے کم وقت 5 منٹ میں شمار کریں تو 5 گھنٹے لگتے ہیں۔ اب ذرا غور فرمائیے گا، وہ ذات جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ زندگی کا ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر اپنی امت کو دینی مسائل اور احکام سکھانے میں مصروف رہتے تھے، ایک لمحہ بھی، ایک سیکنڈ بھی ضائع نہیں کرتے تھے، ان کا اس موقع پر 1,24,000 صحابہ کرام کا مجمع ارد گرد موجود ہے، جن کے متعلق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خذوا عنی مناسککم، مجھ سے مناسک حج سیکھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قربانی کے لیے اتنے طویل وقت نکالنا، اتنی مشقت اٹھانا یقیناً ایک غیر معمولی فعل تھا۔ اس واقعے اور اس حیات طیبہ پر اگر ہم غور و فکر کریں تو ہم اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ یہ جو ہم انسان قربانی دیتے ہیں، یہ قربانی اس سے ہمارا مال ضائع نہیں ہوتا، بلکہ یہ ہمارے جد امجد حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی سنت ہے، یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کو قربانی والے دن کے اندر، عید الاضحیٰ والے دن کے اندر قربانی سے بڑھ کر کوئی عمل بھی اللہ کو محبوب نہیں لگتا، کہ قربانی والے دن میں قربانی سے بڑھ کر کوئی عمل اللہ کو سب سے زیادہ محبوب نہیں۔ یہ قربانی والا عمل یہ اللہ کو بڑا ہی پسندیدہ لگتا ہے، یہ سنت ابراہیمی ہے۔ اور یاد رکھیے گا کہ جو شخص صاحب نصاب ہے، جو قربانی کرنے کی طاقت رکھتا ہے، جس نے قربانی کرنی ہے، قربانی کرنے والے شخص جو کہ ذی الحجہ کا چاند جب نظر آ جاتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ قربانی کرنے تک وہ انسان نہ تو اپنے بال کاٹے اور نہ ہی اپنے ناخن کاٹے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہو تو اس شخص کے لیے ضروری ہے کہ وہ بندہ نہ تو اپنے بال کاٹے اور نہ ہی اپنے ناخن کاٹے۔ جس وقت جانور کو قربان کر لے تو اس کے وقت بعد انسان اپنے بال بھی کاٹ سکتا ہے اور اپنے ناخن بھی کاٹ سکتا ہے۔ ہاں، اگر کوئی بندہ قربانی کرنے سے پہلے ناخنوں کو اور زیر ناف اور بغل کے بالوں کو نہیں کاٹ سکا اور اس کے اوپر 40 دن کا عرصہ گزر چکا ہے تو ایسی صورت کے اندر اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے بال اور ناخن ضرور کاٹے، کیونکہ 40 دن سے زیادہ انسان کو نہیں رکھنے چاہیے اپنے بال اور اپنے ناخن۔ اگر کوئی بندہ قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے بال اور اپنے ناخن نہ کاٹے، 10 ذی الحجہ والے دن جب قربانی کر لے تو پھر اس کے بعد کاٹے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقہ ہے۔ تو یہ جو 10 دن ہے، ماہ ذی الحجہ ہے، ماہ ذی الحجہ کا یہ جو 10 دن ہے، ان کو اپنے لیے ضرور غنیمت سمجھیے گا، کیونکہ یہ 10 دن یہ کوئی عام دن نہیں ہے، یہ بڑے ہی اہمیت اور بڑے ہی فضیلت والے دن ہیں۔ ان 10 دنوں کے اندر جو بندہ عبادت کرتا ہے، جو بندہ روزہ رکھتا ہے، دنوں کے اندر اللہ رب العزت 1 سال کے روزوں کا ثواب عطا فرماتے ہیں، اور جو ان 10 دنوں کی راتوں کے اندر قیام کرتا ہے، اللہ 10 راتوں کے قیام کے بدلے میں انسان کو شب قدر کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور یہ جو 9 ذی الحجہ آگے آنے والی ہے، جو کہ جمعے کے دن ہے، یہ 9 ذی الحجہ کا دن یہ بھی کوئی عام دن نہیں ہے، اس کو بھی اپنے لیے غنیمت سمجھیے گا۔ اور جو بندہ روزہ رکھنے کی طاقت رکھے وہ ضرور روزہ رکھے، کیونکہ اس کا ایک دن کا روزہ یہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ 1 سال کے سابقہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور 1 سال کے آنے والے گناہوں کو اللہ معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ جو ایام ذی الحجہ ہے، ان کو اپنے لیے ضرور غنیمت سمجھے۔ پتہ نہیں اگلے سال یہ دن ہمیں نصیب ہو یا نہ ہو، اس
اس کو زندگی ملے یا نہ ملے، کیونکہ زندگی کے بارے میں انسان کو کوئی علم نہیں، کب آ جائے، کس حال میں آ جائے، کہاں پر آ جائے، یہ موت کا علم اللہ کے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں ہے۔ لہذا بھی زندگی ہے، اس زندگی کو اپنے لیے غنیمت سمجھتے ہوئے ان 10 دنوں کو اپنے لیے غنیمت سمجھے اور خوب اللہ کی عبادت کرے، خوب اپنے رب کو اپنے آپ سے راضی کرنے کی تو کوشش کرے، کیونکہ ان 10 دنوں کے اندر اللہ انسان کے بے انتہا قریب آ جاتے ہیں۔ جتنا قریب اللہ ان 10 دنوں میں انسان کے آتے ہیں اتنا کسی اور دنوں میں نہیں آتے۔ لہذا اپنے آپ کو اپنے آپ سے راضی کرنے کی پوری کوشش کیجیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں عمل